والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنا وہ نکالا چھوڑ دو لگا رہنے. محترم حضرات، میں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار آپ سے پروگرام کر رہا ہوں، اور آج اس کا 186 درس ہے، 186. ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت کس طرح فرمائی، کن چیزوں کی فرمائی، کس طرح سے فرمائی. اس پر ہم بات الگ سے کریں گے کہ آپ کے تربیت کرنے کا انداز کیا تھا، آپ نے کس انداز میں لوگوں کی تربیت کی کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی اور لوگ عمل کے نمونے بن گئے. اس پر ہم الگ سے بات کریں گے. ابھی تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کن کن چیزوں پر آپ نے ہماری خاص توجہ دلوائی. تو میں نے بتایا تھا کہ چونکہ اسلام کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد ہے کہ دنیا میں سکون کیسے برقرار ہو. اس سکون کے برقرار رکھنے کے لیے سارے سسٹم اختیار کیے جاتے ہیں. تو اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں، پہلا مرحلہ تھا ارکان ایمان کا جس پر میں نے بات کی آپ سے. دوسرا مرحلہ کہ آپ نے جو تربیت فرمائی اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک ہے کہ لوگوں کے حقوق بیان فرمائے. دوسری چیز اچھے اخلاق کی فضیلت اور برے اخلاق پر آپ نے نکیر فرمائی. اور تیسری بات آداب بتائے کہ زندگی گزارنے کے آداب کیا ہیں. تو اب ہم پہلے مرحلے پہ ختم ہو کر آج دوسرے پر بات کریں گے کہ فضائل اخلاق. دیکھیں، اخلاق ایک بہت وسیع لفظ ہے، ساری چیزیں اخلاق میں آتی ہیں، اور اگر ہم ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کے بیان کریں گے تو بڑی لمبی چوڑی بات ہوگی. ہم اس اخلاق میں سے جو بیسک اخلاق ہیں ان پر بات کریں گے آپ سے. اگر آپ ان بیسک اخلاق کے بارے میں بھی جان لیں گے تو اسی سے سارے دوسرے اخلاق جڑے ہوئے ہیں. تو اس میں سے آج ہم انشاءاللہ 2 باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ اخلاق میں جو سب سے ٹاپ کلاس کی چیز ہے وہ سچائی ہے. کیا ہے؟ سچائی. بہت غور سے سنیے گا آج یہ تقریر، کیونکہ اگر آپ اس کو غور سے نہیں سنیں گے تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ سچائی تو ہم سچ بولنا سچائی ہے. ایسا معاملہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں جس کو سچائی کہتے ہیں وہ سچائی سے نہیں ہے، یا سچائی کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے. اس لیے پوری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ اس کو ہم کو اپنی پورے ہر پروگرام میں اس آیت کو پڑھا جا رہا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. لہذا اس پورے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سیرت پر کیسے ڈھالیں. سب سے پہلی بات سمجھ لیجئے کہ جو اچھائی کی ڈیفینیشن ہے، اچھائی کی جو تعریف ہے، کسے اچھا کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج پر نہیں چھوڑا. نہیں سمجھے میری بات؟ یعنی آپ جس کو اچھا کہیں وہ اچھا، یہ اللہ نے الاؤ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اچھائی اور برائی کی تعریف یا تو خود قرآن میں ڈائریکٹ کر دی اور یا اپنے نبی کو بتا دیا. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ کئی مرتبہ آپ کو یہ مثال دے چکا ہوں کہ انسانی مزاج الگ الگ فیصلے کرتا ہے. جن چیزوں میں انسان فیصلہ غلط کر کے نتیجہ صحیح برآمد کر سکتا ہے اس کو اللہ بیان نہیں کرتا. نہیں سمجھے میری بات؟ مثلا ایک آپ نے غلط فیصلہ کیا، غلط فیصلہ کرتے ہی رزلٹ آ گیا. رزلٹ آتے ہی آپ اپنے آپ کو کیا سمجھ جائیں گے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. مثال کے طور پر پورے قرآن میں، پورے حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ پاخانہ نہیں کھاؤ. آپ کوئی بھی اس کو ٹچ کرے گا وہ خود بخود رزلٹ بتائے گا یہ چیز غلط ہے، ضرورت نہیں بتانے کی اس کو. چاقو ہاتھ پر نہیں چلاؤ، کہیں نہیں لکھا ہے. کتابیں بہت برا کام ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ چاقو نے جب کاٹا ہم کو نتیجہ غلط برآمد ہوا، ہم اپنے آپ رک گئے. ٹھیک ہے. ہوائی جہاز کیسے اڑایا جائے قرآن حدیث میں نہیں لکھا ہے. اسے معلوم ہے غلط اڑاؤ گے نیچے آ جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا ایک بات غلطی ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟
تو جن چیزوں کے نتیجے سے انسان اپنے آپ کو کریکشن کر سکتا ہے اس کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں ہوتا ہے. میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جن چیزوں کا آپ کریکشن کر ہی نہیں پاتے ہیں اس کو آ کر رسول بتاتا ہے کہ دیکھو یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. تو جتنے اچھی چیزیں ہیں وہ جان بوجھ کر اللہ نے اپنے ذمے اور اپنے رسول کے ذریعے بتا دیا ہے. تو اب لے دے کر کے کہ جو یقینی بات ہے اللہ جس کو اچھا کہہ رہا ہوگا وہ اللہ کو پسند ہوگا، اور جس کو اللہ کہہ رہا ہوگا برا ہے وہ اللہ کو ناپسند ہوگا. تو اگر ایک جملے میں تعریف کریں اچھائی کی، اللہ اور اس کے رسول کو جو پسند ہے وہ اچھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو جو ناپسند ہے وہ برا ہے، ہم کو دیکھنے میں وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر انسان کپڑے پہننے میں غلطی کر سکتا ہے کہ کتنا پہننا چاہیے، کہاں تک صحیح ہے، اس کو رسول ڈیفائن کر دیا کہ بھئی دیکھو ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کپڑا ڈھکا ہونا ہی چاہیے. اب جن لوگوں نے رسول کی بات نہیں مانی آپ دیکھیں کیسے گھوم رہے ہیں بازار میں، کیونکہ انہوں نے اس کی ڈیفینیشن خود کر رکھی ہے. بات سمجھ آئی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ اچھا، تو پتہ چلا اچھائی کی تعریف کیا ہوئی؟ جس کو اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، جس کو اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے برا وہ برا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ان تمام اچھائیوں میں جو ٹاپ کلاس کی اچھائی ہے وہ سچائی ہے. سچ بولنا. سچ بولنا ایک بہت عام سی بات ہے. نبی کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو صدیق کا ہے. نبی کے بعد قرآن میں بھی حدیث میں بھی جو سیکنڈ درجہ دیا گیا ہے وہ کس کا دیا گیا ہے؟ صدیق کا. صدیق ایک ٹائٹل ہے، جیسے نبی ایک قسم کی اللہ کی جانب سے عطا کردہ چیز ہے، ایسے ہی صدیق بھی ایک ٹائٹل ہے. کہنے کے لیے ہم بھی سچ بولتے ہیں، کہنے کے لیے آپ بھی سچ بولتے ہیں، لیکن صدیق نہیں ہے. وہ صدیق کون کہلاتا ہے، سچائی سے مطلب کیا ہے، ہم اس پر بات کریں گے آج. ایک بات، سچائی کو ہم نے ٹاپ پر کیوں رکھا ہے اس کی وجہ بتا دیتے ہیں. سچائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، مجھے حدیث نہیں مل پائی ہے. محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے اسلام قبول کیا، آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے اندر 4 بڑی بڑی برائیاں ہیں، میں نے اسلام قبول کیا ہے، ہم آپ کو چونکہ نبی مانے آپ جو بولیں گے اس میں سے ہم ایک فوراً چھوڑ دیں گے. تو حضور نے پوچھا وہ 4 برائیاں کیا ہیں؟ 4 برائیاں کیا کرتے آپ؟ تو اس نے کہا کہ میں شراب پیتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، میں بدکار ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں. اس میں سے جس کو آپ کہیں گے وہ آج میں چھوڑ دوں گا. 4 میں سے حضور نے کہا جھوٹ چھوڑ دو. حضور نے کیا کہا؟ جھوٹ چھوڑ دو. حالانکہ ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے میں بدکار ہوں، تم بولتا بھائی زنا چھوڑو، ہم بولتے وہ شراب چھوڑو. حضور نے سب کو چھوڑ کر کے کہا کہ جھوٹ چھوڑ دو. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ بات حضور نے فرمائی تھی کہ تم کو جو بھی کرنا ہے آ کر بتانا ہے. تو اس نے سوچا، جب اس کا دل چاہا زنا کرنے کا تو اس نے سوچا کہ اگر نہیں بتاتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، اس کا تو ہم نے وعدہ کیا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اور اگر بتاتے ہیں تو یار یہ ایک تو گناہ کرو پھر جا کر نبی کو اس پر گواہ ٹھہراؤ کہ ہم نے غلط کام کیا ہے. تو اس نے سوچا تو زنا تو کر ہی نہیں سکتے. اب دیکھیے جھوٹ نے کس کو کنٹرول کیا؟ زنا کو کنٹرول کیا. جب اس کا چوری کا دل چاہا تو اس نے پھر سوچا کہ یہ بھی جا کر بتانا پڑے گا کہ صاحب آج چوری کی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسلامی حکومت ہے ہمارا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور اگر جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا تو وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولیں گے. ایسے کر کے تینوں گناہوں سے وہ رک گیا، اور صبح جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ آپ نے جو ہم سے وعدہ لیا جھوٹ بولنے کا، اس کے طفیل میں وہ 3 اپنے آپ چھوٹ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. اب دیکھیں، اگر جھوٹ کی بنیاد پر ساری چیزیں ڈیپینڈ ہو رہی تھی،
उस झूठ ने, कंट्रोल ने, यानी सच बोलने ने सब पर क्या कर दिया, कंट्रोल कर लिया। इसलिए सच को मैंने टॉप क्लास पे रखा है। एक बात, एक आदमी सच बोलता है, जब आप सच बोलेंगे तो आप किसी पर बोहतान नहीं रख सकते, इल्ज़ाम किसी पे नहीं रख सकते। कि अगर सच बोलने की आदत है तो सच बोलने वाला बोहतान का गुनाह नहीं कर सकता। ठीक है, आपने वादा किया किसी चीज़ का, पैसा देने का, मिलने का, किसी चीज़ का, अगर आप सच के आदी हैं तो आप वादा खिलाफी नहीं कर सकते। तो पता चला सच्चाई वादा खिलाफी से रोक देती है, सच्चाई इंसान को बोहतान से रोक देती है। खयानत, पैसे रखे, कोई चीज़ रखी, 500 रुपये रखे हैं, अब अगर आपको ये कहना है कि नहीं तुमने नहीं रखा, तो पहले क्या बोलना है, झूठ बोलना है। अगर आप सच के आदी हैं तो आप खयानत नहीं कर सकते। ऐसे सच्चाई बहुत सी चीज़ों पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपने क्या करती है, असरात दिखलाती है। इसलिए नबी के बाद इसका दर्जा रखा गया कि सिद्दीकीन की का जो दर्जा है वो अंबिया के बाद है। ये बुनियादी वजह है। हालांकि हम इसको छोटा सा लफ्ज़ जानते हैं, छोटी सी अच्छी सिफत जानते हैं कि सच बोलना ठीक है भाई, सच बोलना। तो एक बात तो ये क्लियर कर लें अपने दिमाग में कि सच्चाई एक बहुत बड़ी चीज़ है, और बंदा अगर सिर्फ इसका आदी हो जाए तो बहुत से गुनाहों से, हम जो भी गुनाह करते हैं उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ही कोई पूछता है आप सब पहला काम क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। सबसे पहला काम गुनाह करने के बाद क्या करना है, झूठ बोलना है। अगर बंदा सच्चाई का आदी है तो झूठ नहीं बोलेगा। जब झूठ नहीं बोलेगा तो यकीनी बात है अभी भी दुनिया में इतनी खराबी होने के बावजूद इतना करेज हमारे पास नहीं है कि हम गलत काम करके फिर आपके मुंह पर आकर कहें कि मैंने गलत काम किया। अभी हम इस पोजीशन में नहीं पहुंचे हैं। हर गलत करने वाला, खासकर हम एशिया के लोग, गलत करने के बाद हमारा दिल या हमारी ज़बान अभी ऐसे नहीं होती कि हम धड़ल्ले से सबके सामने बोलें कि आज मैंने ये गलती की है, मैं इसको गलत नहीं समझता हूँ। ऐसा हम नहीं कहते। लिहाजा इस बुनियाद पर सच्चाई का दर्जा, सिद्दीक का दर्जा अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद रखा गया है। अच्छा, दूसरी चीज़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी बहुत से अंबिया के बारे में अल्लाह ने सिद्दीक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। खासकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, इदरीस अलैहिस्सलाम के, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। आप सोचते होंगे कौन बड़ी सिफत बयान कर दी कि इब्राहिम सच्चा नबी था। ये जो सच्चा नबी या सिद्दीक का जो टाइटल दिया जाता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। कितनी चीज़ें होती हैं? जब 3 चीज़ें किसी के अंदर इकट्ठा हो जाती हैं तब वो सिद्दीक कहलाता है। अब आपको ये देखना है कि ये 3 चीज़ें हमारे पास अगर हैं तो हम सिद्दीक हैं, और अगर नहीं हैं तो सिद्दीक नहीं हैं। एक होती है ज़बान की सच्चाई, ज़बान से आप एक बात सच बोल रहे हैं, ज़बान से जो कुछ भी आप सच बोल रहे हैं दिल में भी वही है या नहीं है। अगर दिल में नहीं है तो सच्चाई होने के बावजूद सच्चाई नहीं है। नहीं समझे मेरी बात? मुनाफिकीन ने आकर के कुरान मजीद में एक आयत है कि क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, मैं गवाही, मुनाफिक आकर कह रहे हैं अल्लाह के रसूल के सामने, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह कहता है वल्लाहु यालमु, अल्लाह जानता है, इन्नका लरसूलु, कि आप उसके रसूल हैं। लेकिन वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, लेकिन अल्लाह कसम खा के कहता है कि झूठ बोल रहे हैं। नहीं समझे मेरी बात? मुनाफिक बात जो कह रहे हैं वो सच है कि अल्लाह आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह उनको झूठा बोल रहा है सच्ची बात पर। क्यों? दिल में वो बात नहीं है। देखें, सच्चाई हम समझ रहे थे इसकी डिफिनेशन बड़ी आसान है, इतनी आसान नहीं है ये। जो बात आप अपनी जबान से अदा कर रहे हैं आपके दिल में भी वो बात है या नहीं है। अगर वो दिल में बात है तब तो आप सच्चे हैं, भले वो सच्ची बात हो फिर भी झूठे हैं आप, जैसा इस जुमले में है। मुनाफिकीन जो कह रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, बात सच्ची कह रहे हैं,
اللہ بھی کہہ رہا ہے ہاں اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کے رسول نے تم کو گواہی دینے کی ضرورت، لیکن میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ یہ بول رہے ہو کہ تمہارے دل میں جو ہے وہ یہ ہے ہی نہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہوئی سچائی میں کہ جو بات ہم زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ہمارے دل میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر دل میں نہیں ہے تو بات سچ ہونے کے باوجود بھی غلط ہے۔ یہ ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے، ہزاروں دن میں ہزاروں باتیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے دل میں ایک ہوتا ہے اور ہم زبان سے ایک دوسری بات بولتے رہتے بھلے وہ سچی ہی کیوں نہ ہو۔ تو سب سے پہلے اس بات کا کنٹرول کرنا ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں، ایک تو موٹی سی بات ہے کہ وہ سچی ہو، دوسری بات یہ ہے اس سے اعلیٰ کہ وہ بات ہمارے دل میں بھی ہو کہ یہ سچی ہے، تب وہ بات سچی کہلائے گی، ورنہ وہ سچی نہیں کہلائے گی۔ اس میں ہزاروں چیزیں ہم دن بھر کیا کرتے ہیں، غلط کرتے رہتے ہیں۔ صفوان بن سلیم ایک صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مسلمان بزدل ہو سکتا ہے کیا؟ حضور نے کہا ممکن ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ حضور نے کہا ممکن ہے کہ بخیل ہو۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ ممکن ہے کہ مسلمان جھوٹا ہو؟ کہا یہ ممکن نہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول کے مزاج میں ہے کہ مسلمان جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اب ہم کس کیٹیگری میں جائیں گے یہ اندازہ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ بزدل پاسبل ہے، بخیل پاسبل ہے، پھر صحابی نے تیسرا سوال کیا کہ اب جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک بات اور فرمائی جرکہ انہوں نے سوال نہیں کیا، کہا جھوٹ بھی نہیں بول سکتا اور خیانت بھی نہیں کر سکتا۔ اب اگر ہم کو اللہ کے رسول کو ٹک کرنا ہو کہ صاحب یہ مولانا صاحب مسلمان ہے کہ نہیں، تو ٹک ہی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جو ان کے دماغ میں ہے کہ مسلمان یہ کر ہی نہیں سکتے، وہ کیا کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، تو آپ کیسے ٹک کریں گے؟ اسلام کے کالم میں کیسے ڈالا جائے گا؟ مسلم کے کالم میں پڑھ ہی نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس دنیا کے رجسٹر میں مسلمان ہیں، اوپر رجسٹر میں مسلمان جس دن اتنے ہو جائیں تو اس دن تو دنیا میں انقلاب آ جائے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، 1 ارب 15-17 کروڑ مسلمان ہیں، سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ہیں ہم یہاں کی جن گننا میں، یہاں جو پاپولیشن ہے اس میں ہمارا ریکارڈ اتنا ہے مسلمان کا، لیکن اللہ کے دربار میں اب یہی ایک چیز اگر لے لی جائے گی تو اس میں 90% تو یہیں چھٹ جائیں گے، تو 2-4 کروڑ بھی نہیں بچیں گے۔ تو ایک بات ہم کو یہ بتانی ہے آپ کو، اور اپنے کو پہلے اور آپ کو بعد میں، کہ سب سے پہلی بات جو بات کرنی ہے وہ سچ کرنی ہے، اس کا نام سچائی ہے۔ پھر دوسری چیز جو بات کرنی ہے وہ دل میں وہی رہنی بھی ہے، ورنہ منافقین، اسی لیے اب اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ منافق کی پہچان یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جھوٹ تو ہم بھی بولتے ہیں، جھوٹو بول۔ پھر آپ نے کہا کہ جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ جو سچا ہوگا وہ خیانت نہیں کر سکتا، جو سچا ہوگا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ توڑتا ہے، اس کا مطلب پھر جھوٹ بول رہا۔ تو لے دے کر کے تینوں جو صفت بتائی اس میں ایک ہی چیز نکلی کہ بندہ جھوٹا ہے، بندہ کیا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کو اب گویا کہ منافق کا اپوزٹ لفظ مسلمان ہے، منافق کا اپوزٹ لفظ کیا ٹھہرا؟ مسلمان ٹھہرا۔ صدیق کون ہوگا؟ جو بولے گا سچ بولے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو بولے گا دل میں وہی ہوگا، دل میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ آپ سچی بات کہہ رہے ہیں اور دل میں دوسرا ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ زبان سے جھوٹا کہہ رہے ہیں اور دل میں سچا ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے آپ سے کہا کہ میرے بھائی کا رشتہ آپ تلاش کریں۔ مجھ سے کہا کہ اچھا مولانا اگر میں فلاں جگہ شادی کر دوں تو کیسا ہے؟ میں جان رہا ہوں کہ بندہ صحیح ہے،
لیکن میں چاہ رہا ہوں یہ شادی ہونے نہ پاوے. دل میں اس کو سچا جان رہا ہوں, زبان سے کیا کر رہا ہوں, جھوٹا کہہ رہا ہوں. یہ دوسری کیفیت ہو گئی. پہلی والی میں کیا تھی کہ دل میں دوسری تھی, زبان سے دوسری تھی. یہاں دل میں سچا جان رہا, زبان سے انکار کر رہا ہے. منافقین نے کیا کیا, زبان سے سچا جانا, دل میں انکار کیا. یہاں کیا ہے, دل سے سچا جانا, زبان سے غلط مشورہ دے دیا. تو دل تو دو چیزیں ہوئی. ابھی نمبر 1 زبان بھی جو کہے دل میں وہی ہو, خلاصہ کلام یہ ہے, تب وہ سچا ہوگا. نمبر 3 جو کہہ رہا ہے اس کا عمل بھی وہی ہو. اب اتنے لوگ بیٹھے ہیں, ایمانداری سے دیکھیں, ابھی معلوم ہو جائے گا کون کتنا سچا ہے. ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ نہیں ہے کہ جو طریقہ رسول نے بتایا ہے وہی سب سے اچھا طریقہ ہے کہ نہیں؟ جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے اسی میں ہماری نجات ہے. اس پر اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو نجات نہیں ملیں گی. عمل کیا ہو رہا ہے؟ پتہ چلا دل تو اقرار کر لیا, عمل نے انکار کر دیا. یہ تیسری پرابلم بڑی پرابلم ہے, یہ بڑی پرابلم ہے. ایک تجارت کا طریقہ رسول نے بتایا, قرآن مجید نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا, آپ اس سے ہٹ کر کے زندگی گزار رہے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ہوا کہ آپ کے دل میں ہے لیکن آپ عمل خلاف نہیں. آپ یہ سمجھتے دوسرے طریقے سے بھی کامیابی ممکن ہے. اب پوری دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ جو قائدین ہیں, جو لیڈر ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہودیوں اور نصرانیوں سے معاملہ سیٹل کر دیا جائے تو مسلمان بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. لہذا وہ ان کی چمچا گیری میں لگے ہوئے کہ کسی طرح مسلمانوں کا ایک ہوڑ بن جائے دنیا میں. اللہ کیا بولتا ہے, لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى, یہودی اور نصرانی تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے. اب جب یہ آیت بندہ پڑھ رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دوسرا نظریہ یہ رکھ لے کہ اگر ان سے ہم معاملہ بنا لیں تو ہماری گاڑی چل جائے گی. پتہ یہ چلا کہ عمل اس کا سچائی کے خلاف جا رہا ہے. عقیدہ صحیح ہے, قرآن کی آیت کو مانتا ہے, جو لکھا ہے سچا مانتا ہے, کیا کر رہا ہے, عمل غلط کر رہا ہے. اب آپ بتائیں کہ اس میں کون صدیق ہوا؟ اس لیے صدیق بہت کم ہے. صدیق انبیاء تو پھر بھی 1,24,000 ہیں, صدیق پوری دنیا میں ایک بیک وقت 1,24,000 موجود نہیں ہیں. اب اس لحاظ سے اگر اللہ نے ہمارا نام لکھا ہوگا تو کہاں لکھا ہوگا, آپ اندازہ کر لیجئے. تو وہ قرآن مجید, اب مثال کے طور پر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جب پھنس جاتے ہیں تو سارے معاملے میں اللہ ہی کے کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ادھر ادھر ہم اپنی دروں پہ جا رہے ہیں. مطلب کیا ہوا کہ قرآن مجید کے بارے میں جو آپ کا عقیدہ ہے کہ سچی کتاب ہے, اس میں آپ کا عمل اس کے خلاف ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک مرتبہ اپنا واقعہ کہ ایک قبر کے پاس مسجد تھی, ہم نے نماز پڑھی. وہ نماز پڑھنے کے بعد بندہ جا کر کے اس قبر کا طواف کیا, سجدہ کیا. میں نے اس سے پوچھا, بڑے سے داڑھی رکھے تھے, نماز بھی انہوں نے پڑھایا. ہم نے کہا بھائی ابھی تم نے کہا کہ ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. بولے نہیں بولے, کہاں. ہم نے کہا آپ نے جا کر طواف کیا. اب اللہ تمہارا کس میں ٹک کرنے کا, کس کالم میں تم کو ٹک کرے, وہ یہ ہمارا عبادت گزار ہے یا یہ قبر کا پجاری ہے؟ آپ بتائیے کہ آپ اگر ٹک کریں گے تو کس میں ڈالیں گے اپنے آپ کو؟ یا تو دونوں ٹک کرنے کا ہے. اور ایک ساتھ آبجیکٹو میں اگر آپ, بعض بچے کیا کرتے سب کو ٹک کرتے رہتے, جو صحیح ہو جائے گا نہیں, وہ مارکنگ مائنس میں ہو جاتی ہے. وہ مارکنگ کس میں ہو جاتی ہے؟ مائنس میں ہو جاتی ہے. آپ کو اس 4 میں سے کوئی ایک صحیح بتانا ہے. اب یہ 2 میں سے ایک کوئی صحیح بتانا ہے, یا تو آپ اللہ کے پجاری ہیں یا تو آپ قبر کے پجاری ہیں. کہا آپ نے یہ ہے, عمل کیا ہے, یہ عمل سے کیا ہو گیا, ہماری بات ٹکرا گئی. لہذا زبان ایک بولے, دل بھی وہی بولے اور عمل بھی وہی کرے. اگر یہ 3 چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں تو صدیق ہو جاتا ہے.
بات میں اپنی سمجھا پا رہا ہوں؟ ایسے ہمارے ہزاروں معاملات ہیں، خاص کر یہ عمل والے معاملے میں ہزاروں معاملات ہیں کہ دل ایک کرتا ہے، زبان ایک کہتی ہے، عمل ایک ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تینوں ایسے الگ ہوتے ہیں۔ بھئی ایک آدمی نماز میں بہت آہستہ آہستہ سے جھک رہا ہے، اٹھ رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے میں بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہا ہوں، عمل سچا ہے، دل میں خشوع خضوع نہیں۔ یہ دیکھیے عمل صحیح ہو گیا، دل ٹکرا گیا ہے۔ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت میں 3 گروپ ایسا آئے گا جو بڑا نیک کام کیا رہے گا، اور ان کو اپنے نیکی پر بڑا ناز بھی ہوگا۔ اس میں سے ایک شہید ہوگا، وہ پوچھے گا، اللہ بولے گا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ آپ نے سنا ہے، ہم استدلال کر رہے ہیں، واقعی نہیں بتا، ہم استدلال کر رہے ہیں۔ وہ بندے کا معاملہ کیا؟ عمل اس کا اپنے آپ کو کٹوا دینا تک ہو گیا، دل میں یہ تھا کہ لوگ بہادر کہیں، صدیق تو درکنار ہے، جہنم کا کندہ بن گیا۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ تینوں چیزوں کا ریلیشن بڑا گہرا ہو گیا، زبان کا، دل کا اور عمل کا۔ یہ تینوں چیزیں جب اکٹھا ہو جاتی ہیں تو پروردگار عالم کی نگاہ میں وہ بندہ بہترین آدمی ہوتا ہے۔ اس لیے وہ یہ ٹائٹل نبی کے بعد دیتا ہے اور اپنے انبیاء کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ انہو کان صدیقا نبیہ، وہ سچا نبی ہے۔ قرآن مجید میں بھی کئی آیتیں اس قسم کی ہیں کہ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اولئک ھم الصادقون، وہ سچے ہیں۔ آپ سوچیں یہ تو بڑا آسان معاملہ ہو گیا۔ جب ایمان آپ لائے، زبان سے لائے ہوں گے نا، ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہمارے پاس؟ اقرار بالقلب، دل سے اقرار کرنا، زبان سے کہنا، تو ایمان تو لے آئے۔ اب آگے کیا ہے؟ عمل۔ تو ہی 3 چیز پھر ہو گئی۔ جو عمل کیا وہ عمل کیا ہی نہیں۔ جب آپ نے ایمان رکھا کہ اللہ کی کتاب سے بہتر کوئی کتاب نہیں، اس نے جتنی باتیں بتائیں اس سے سچی کوئی بات نہیں، جب اس پر ہمارا عمل نہیں ہوا تو وہ عامل الصالحات ہوا ہی نہیں، عمل پھر ٹکرا گیا۔ لہذا جہاں جہاں قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا وہ جنت میں جائیں گے، اس کا مطلب تینوں چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، تب بندہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بات یہ بہت مشکل بحث تھی، میں نے بہت آسان کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کی، اور معلوم نہیں کہ میں اپنی بات سمجھا پایا کہ نہیں سمجھا پایا۔ بہرحال ہم نے پوری کوشش کی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر کوئی بات ایسی نکل گئی تو اس کو معاف کرے۔ تو یہ پہلی صفت اچھائی کی۔ اچھا، دوسری چیز سخاوت۔ سخاوت سمجھتے ہیں کیا؟ سخاوت ہم سمجھتے ہیں پیسہ خرچ کرنے کا نام کیا ہے؟ سخاوت ہے۔ سخاوت کی پہلے ڈیفینیشن جان لیں، سخاوت کسے کہتے ہیں؟ سخاوت کی اصل ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو پیچھے کر دینا، انسان کی ضرورت کو مقدم کر دینا، اس کا نام سخاوت ہے۔ ہم کو بھوک لگی ہے، ایک آدمی کو بھی بھوک لگی ہے، اب یہاں پر بھوک میں پیسہ خرچ ہوگا، یہاں پر پیسہ خرچہ کرنا سخاوت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، میں طاقتور ہوں، میں چاہوں تو اس کو روک دوں، میں نے سخاوت طاقت سے نہیں کی، یہ بھی سخاوت تھی۔ پیسہ خرچہ کرنا جہاں سخاوت ہے وہاں یہ بھی سخاوت تھی۔ ہمارے پاس وقت تھا، ایک آدمی نے کہا چلو بھائی ایک آدمی کو دین کی بات سمجھانی ہے، آپ نہیں گئے، وہاں پہ وقت کا نکالنا سخاوت تھی۔ تو کبھی وقت کے ذریعے سخاوت ہوتی ہے، کبھی طاقت کے ذریعے سخاوت ہوتی ہے، کبھی پیسے کے ذریعے سخاوت ہوتی ہے۔ تو سخاوت الگ الگ انداز میں، ان سب میں کرنا کیا پڑتا ہے؟ ان سب میں اپنے کو پیچھے رکھ کر دوسری کی ضرورت کو مقدم کرنا ہے۔ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی نیکی کا وجود ہوتا ہی نہیں ہے، ہر نیکی منیمم 3 چیز مانگتی ہے۔ کتنی چیز مانگتی ہے؟ 3 چیز۔ کبھی ایک مانگتی ہے، کبھی دونوں مانگتی، کبھی تینوں مانگتی ہے۔ ہم نے کہا کہ آپ میرے لیے گاڑی دیکھیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے مولانا دیکھیں گے، کوئی بات نہیں۔
اب جب آپ نے کہا کہ گاڑی دیکھیں گے تو یا تو آپ کو جانا پڑے گا, اپنا وقت لگانا پڑے گا. آپ یہ سوچیں کہ مولانا کے لیے گاڑی بھی دیکھ لی جائے اور مولانا کے لیے وقت بھی نہیں نکالیں, ایک ٹیلی فون بھی نہیں کریں اور اپنی طاقت بھی نہیں لگائیں, لیکن گاڑی مل جائے. گاڑی نہیں ملنی ہے. تمنا ہر آدمی کی ہے کہ ہم نیکی کریں, لیکن یہ تین چیزیں قربان نہیں کر پاتا ہے. انہی تینوں چیزوں, اب دوسری بات کہہ رہا ہوں, انہی تینوں چیزوں کی قربانی کا نام سخاوت ہے. بھائی آپ بزی ہوں گے, آپ کو اس میں سے وقت نکال کر کے جانا ہوگا, تو اپنے کام کو آپ نے کیا کیا, ڈیلے کیا, اس کی ضرورت کو آپ نے کیا کیا, مقدم کیا. تو سب سے پہلی چیز سخاوت میں یہ تینوں قربانی مانگتی ہے. تو سخاوت صرف پیسے کے خرچ کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ سخاوت ان تمام چیزوں کا نام ہے. سب سے پہلے سخاوت ورڈ کو کیا کریں, تھوڑا سے پھیلائیں, کیونکہ ہم اردو ہمارے دماغ میں سخاوت کا مطلب صرف ہے کہ ایک آدمی خوب اللے دللے خرچ کر رہا ہے. نہیں, سخاوت اسے کہتے ہیں. اچھا, جب بندہ مثال کے طور پر ایک آدمی کا مجھے بھوک لگی ہے, اب دو شکل ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ خود بھی کھا لیں اور اس کو بھی کھلا دیں, تو بھی یہ سخاوت ہے. ایک آدمی کے پاس خود بھی بھوک لگی ہے لیکن پیسہ اتنا ہی ہے کہ خود کھا سکتا ہے, کھلا نہیں سکتا. اب ایسے موقع پر اس کا بڑا امتحان ہو گیا. اب ایسے موقع پر یہ خرچ کر رہا ہے یا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ پیسہ اللہ کی نگاہ میں بڑا قیمتی ہے جب وہ خود اس کا محتاج تھا, اور اس نے اپنی محتاجی کو پینڈنگ میں ڈال دیا, اور کیا کر دیا, اس نے دوسرے کی محتاجی کو دور کرنے کی فکر کر لی. یہ انبیاء, صدیقین اور صلحاء لوگوں کا کام ہے. جو بھی نیک لوگ بننا چاہتے ہیں ان کو یہ کرنا پڑے گا. یہ جو آپ دے رہے ہیں, کوئی آدمی زکوٰۃ دے دیا, وہ تو یہ اس لیے دے رہا ہے کہ 97% 97.5 اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہے. 2.5% کی بات ہے, اور اس میں بھی نخرے ہزار ہیں اس کے. وہ 2.5% میں, وہ 97.5 کی بات نہیں کر رہا. وہ ابو بکر صدیق کیوں کہلائے؟ ابو بکر نے کیا کیا تھا؟ بھئی ابو بکر ہی کتنے عمر میں ہے, لیکن عمر کا ٹائٹل صدیق نہیں ہے. ابو بکر نے کیا کیا, اپنی ساری ضرورت کو پیچھے ڈال کے لا کر کے سب اللہ کے رسول کے قدم میں ڈال دیا. یہ گھر کی پوری پونجی ہے. پوچھا گھر کیا چھوڑا ہے؟ کہا جھاڑو لگا کے سب کچھ لے کر آ گیا ہوں. جھاڑو لگا کے سب کچھ لے کر آ گیا. جب یہ ہجرت کر کے جانے لگے, یا اسی واقعے میں ان کے جو باپ تھے وہ قحافہ نابینا تھے. ابھی اسما گھر میں تھی جو حضور کی صاحبزادی چھوٹی ہیں. تو دادا کہتا ہے اسما سے کہ یہ جو تمہارا باپ ہے سرفراز, سب محمد کے, تبھی تک ایمان نہیں لائے تھے, سب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دیوانہ لٹا رہا ہے, تمہیں لوگ کیا کھائیں گے, جا رہا انہیں کیا کھاتے, یہ چلے جائیں گے, تم گھر میں کیا کھاؤ گے, کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ نہیں. تو اسما بھی کس کی بیٹی ہیں؟ ابو بکر کی بیٹی ہیں. تو ان لوگوں نے, لڑکیوں نے کیا کیا, گھر میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تھیں, اسما تھیں, ان کی ماں بھی تھیں. ان لوگوں نے کیا کیا کہ کچھ کنکر پتھر جمع کر کے ایک پوٹلی بنائی, کپڑے کی باندھی. تو سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے, تو اس کو جا کر کے مٹی کی ایک الماری تھی اس میں رکھ دیا, اور رکھ کر کے دادا کو لا کر کے ایسے دکھلایا کہ دیکھو دادا اس میں رکھ کر گئے ہیں, ابا گھبرانے کی بات نہیں ہے. وہ کنکر پتھر کو چھلا کر کے دادا کو اطمینان دلایا. انہوں نے کیا کیا تھا, سب کچھ لٹا دیا تھا. اس لیے صدیق پورے صحابہ میں ایک ہی آدمی کہلایا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دوسرے کی شان کم ہے, لیکن جو ابو بکر کی شان ہوئی اس کی وجہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ سب کچھ کیا کر دیا انہوں نے, اپنی ضرورت کو پینڈنگ میں ڈال کر کے اس لسٹ میں آ گئے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں جنت کے دروازوں میں سے ہر دروازے سے الگ الگ کال کی جائے گی. مطلب کوئی بہت اچھا نمازی ہے تو نمازی والا جو دربان ہے وہ بولے گا بھائی ادھر سے آ جاؤ, تم کو شرف ہم کو بخش دو. کوئی بہت اچھا روزے دار ہوگا تو وہ ایسے مختلف قسم کے دروازے ہوں گے. ایک ابو بکر کے بارے میں ہے, آدم سے لے کر کے قیامت تک
جتنے آدمی گزرے ہیں اس میں صرف اللہ کے رسول نے ابو بکر کی خوشخبری سنائی ہے کہ جنت کے ہر دروازے کے دربان چاہیں گے کہ ابو بکر میرے دروازے سے داخل ہو جائیں. اب آپ اندازہ کریں کہ صدیق کا درجہ کتنا بڑا ہے کہ دربان کا ہر دروازے کا دربان جو گیٹ مین ہے اس کی تمنا ہے کہ ابو بکر ہمارے دروازے سے داخل ہو جائیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اپنی ضرورت کو پینڈنگ میں ڈال دیا. اس لیے حضرت عمر نے قسم کھا کے کہا تھا. اب حضرت عمر نے سوچا تھا کہ اس میں جس میں اللہ کے رسول نے چندے کی اپیل کی ہے اس میں ابو بکر کو پیچھے کر دیں گے نیکی میں سبقت. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا لائے ہیں تو کہا کہ اللہ کے رسول. ابھی ابو بکر سے نہیں پوچھا گیا تھا, پہلے عمر سے پوچھا تھا کہ آپ کیا لائے ہیں. کہا آدھا لے کر آئے ہوں, آدھا چھوڑ کر آئے ہوں. ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں تو جھاڑو دے کر لایا ہوں. اسی دن انہوں نے قسم کھا لیا کہ اب ابو بکر سے نیکی میں سبقت ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں. وہ آدھا لا کر کے بھی سمجھ رہے تھے کہ میں نے سب سے بڑا تیر مارا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اس میں کہیں بھی حدیث میں اس آدھے کا ذکر نہیں ہے کہ اس کی کوانٹٹی کیا تھی. بات سمجھ میں نہیں؟ کوانٹٹی سے اللہ کے نزدیک کوئی بحث ہوتی ہی نہیں ہے. کوانٹٹی کوئی چیز رب کے دربار میں نہیں ہوتی ہے, اس کے دربار میں صرف کوالٹی ٹھہرتی جا کر کے. وہ ہم ہوتے ہیں جو 50 اور 100 میں فرق کرتے ہیں کہ یہ 50 اور یہ 100 ہے. پروردگار عالم یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہی پیسہ تھا, وہ ایک ہی پیسہ 1 کھرب روپے سے بھی زیادہ ہے اگر اس کے پاس وہی پونجی ہے اور وہ اللہ کے راستے میں اس نے لگا دیا. اس سے کوئی بحث نہیں کہ دوسرے نے 5 کروڑ لوٹایا ہے, اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی. تو یہ معاملہ ہوتا ہے سخاوت کا کہ اپنی ضرورت کو, پہلی بات کیا بتائی میں نے کہ آپ کے پاس اتنا تھا کہ آپ خود بھی کھا لیتے, اس کو بھی کھلاتے, آپ نے کھلایا, یہ بھی سخاوت ہے. اس دور میں یہ بھی بہت بڑی سخاوت ہے. وہ ابو بکر ہی کی طرح سخاوت سمجھیے. ایک حدیث میں آتا ہے, حدیث گرچہ ضعیف ہے, کہ قیامت کے قریب جب بہت زیادہ بدمعاشی ہو جائے گی تو لوگ سرے عام زنا کریں گے. تو ایک آدمی اٹھ کر کے کہے گا کہ بھئی اگر زنا ہی کرنا ہے, وہ نیک آدمی ہوگا, اگر زنا ہی کرنا تو یار کونے میں چلے جاؤ, کنارے چلے جاؤ. وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ زنا نہیں کرو, اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ اس کا ایمان کہا جائے گا کہ یہ ابو بکر کے برابر جا رہا ہے. اس وقت میں حالات ایسے خراب ہو جائیں گے, کہیں گا یہ وقت کا ابو بکر ہے, جبکہ اس نے زنا سے نہیں منع کیا, صرف اتنا کہا ہے کہ زنا کرنا ہے تو کونے میں چلے جاؤ. تو آپ جس دور میں آپ ہیں اتنا بھی کر لے کہ ہماری ضرورت اور اس کی ضرورت, دونوں کی ضرورت بھر تھا, اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے ضرورت مند ہے اور ہم نے اللہ کے واسطے اس کو کر دیا, تو یہ بھی بہت بڑا کمال ہے. وہ اونچے والے خیر بہت ذکر کر دیا, لیکن حقیقت میں یہ بھی بہت بڑے کمال کی بات ہے. اس کا نام ہے کیا؟ سخاوت. اچھا, اب سخاوت میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے ہم کو, کیونکہ اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اگر بندہ سخاوت کرے تو اس کو ثواب ملنا چاہیے, تو 3 چیزیں اس میں خطرے کی گھنٹی ہیں. کس میں؟ سخاوت میں. ہم سخاوت مال کی کر رہے ہیں, وقت کی کر رہے ہیں, جس کی بھی کر رہے ہیں, اس میں 3 گھنٹی ہے خطرے کی. وہ تینوں کی نشاندہی اللہ کے رسول نے اور اللہ نے کر دی. نمبر 1, سخاوت جب کرنا تو کبھی بھی بندے سے توقع نہیں رکھنا. ہے انسانی کمزوری. ابو بکر ایمان کتنا ہے, ابھی بتایا ابو بکر کی شان. یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, بیٹی پر الزام لگا دیا ایسے شخص نے جس کو یہ اسکالرشپ دیتے تھے, مستح ان کا نام ہے, بدری صحابی. حضرت عائشہ پر جب الزام لگایا تو مستح بھی الزام میں شامل ہو گئے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ میری بیٹی پر اس نے بھی الزام لگایا ہے, تو انہوں نے کہا میں اسکالرشپ اب بند کر دوں گا, اس کو قطعی نہیں دوں گا. ہے عرش الہی تک جا کر کے بات پہنچی, اور جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ یہ جو ابو بکر کرتے تھے مستح کے ساتھ, اس لیے کرتے تھے کہ اب مستح ان کے ساتھ اچھا اخلاق کرے, یا اس لیے کرتے تھے کہ اللہ اس کا بدلہ دے؟ اگر اللہ کے بدلے کے لیے کرتے تھے تو اسٹاپ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو بکر کے پیر سے زمین سرک گئی,
کہ میری، حالانکہ یہ ایک انسانی کمزوری میں سے کمزوری تھی جو کہ فطری طور پر کیا ہو گئی، ظاہر ہو گئی، اس کے چانسز ہوتے ہیں۔ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے سنا، انہوں نے کہا آج سے مفتاح کی اسکالرشپ ڈبل ہے، آج سے مفتاح کی اسکالرشپ ڈبل کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا خطرہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سخاوت کرتے ہیں تو ہم کو ایک خطرہ یہ ہے کہ ہم اس بندے سے کیا چاہتے ہیں، ریٹرن۔ اس سے اللہ نے سخت منع فرمایا کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کریں۔ اور ایسا پورے چانس ہیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ احسان کریں گے، سخاوت کریں گے، وہ آپ کے ساتھ بد اخلاقی ضرور کرے گا، کیونکہ آپ کا امتحان ہونا ہے۔ اب نتیجہ اس وقت کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے، دنیا یہ کہنے لگی کہ بھائی کسی کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ کہتے لوگ نا۔ سوال یہ ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، جب سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں بھلائی کرنے والا نہیں، تو برائی کی ہے کس نے؟ اس کا مطلب سارے لوگ یا تو برے ہیں یا سارے لوگ بھلے ہیں۔ یہ جملہ شیطان کا جملہ ہے جو شیطان کہلواتا ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں گے، بھلائی کریں گے، سخاوت کریں گے، تو اس کے پورے چانسز ہیں اس کی طرف سے بد اخلاقی ہونے کے۔ کتنی مرتبہ ہوگی یہ کوئی قرآن حدیث میں نے لکھا ہے، تجربے کی بات ہے جو ہمارے اکابرین کی 3 مرتبہ ایسے چانس ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ آپ کو پاسنگ مار دے دے گا کہ بندہ آپ پاس ہو گیا، اب اس کو نہیں ستاؤ۔ لیکن امتحان ہونا ہے کہ جس کے ساتھ آپ بھلائی کریں گے وہ جو ہے آپ کو کیا کرے گا، دغا دے دے گا۔ لہذا آپ بھلائی کرنا نہیں چھوڑیں، کیونکہ آپ نے کیا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لہذا اللہ سے اپنی توقع رکھیں۔ ایک خطرہ کی گھنٹی یہ ہے۔ نمبر 2 منٹ بات ختم کرتے ہیں۔ نمبر 2 خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ جب آپ بھلائی کریں گے تو کہیں نہ کہیں کسی انداز میں آپ اس کو ظاہر کرنا چاہیں گے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے بہت، جو دنیا کے وہ کام جو مشکل ترین ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے پہاڑ کو اٹھا لینا مشکل ہے، وہ آسان کام ہے، یہ اس سے مشکل کام ہے، یہ اس سے مشکل کام ہے۔ ایک دن ایک صاحب نے 4 بجے فون کیا، ابھی 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ میں سوچا، جب دیکھا 4 بجے گھنٹی بجی تو میں گھبرا گیا۔ ہم نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کیا ایک مسئلہ پوچھنا ہے؟ تہجد میں اٹھا تو میں سوچا لاؤ پوچھنا ہے۔ اب دیکھیں بھائی، مسئلہ پوچھنا تھا، ٹھیک ہے، ہم سے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں تہجد میں اٹھا تھا تو میں نے سوچا لاؤ مسئلہ پوچھ لیں۔ بہت یہ کہنے میں بہت آسان ہے، اس میں ہم آپ سے زیادہ ملوث ہیں۔ بہت خطرناک چیز ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد ما انفقوا لا یبتغون لا ينفقون ما انفقوا، نہیں وہ آیت ہے منع ولا اذن، کہ وہ لوگ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو احسان نہیں جتاتے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کہنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں نہیں، لیکن یہ حقیقت میں پریکٹیکلی بہت مشکل ترین کام ہے۔ اللہ نے اس کی بھی گھنٹی بجا دی ہے کہ اگر، کیونکہ وہی نہیں چاہتا کہ بندہ نیکی بھی کرے اور شیطان کے اکاؤنٹ میں چلی جائے، لہذا اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کو کرنا ہے کام، وہ سب سے اچھا والا دوسرے کے لیے کریں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر وہ چیز تم کو لینی ہو تو لو گے، اگر نہیں لوگے تو دوسرے کے لیے کیوں دے رہے ہو؟ ہم کو ایک جوڑا کپڑا دینا ہے کسی کو، ہم کو کب دینا ہے؟ یا تو وہ اب ہمارے پہننے کے لائق نہیں ہے، یا یہ کہ غلطی سے غلط سل گیا ہے، یا یہ کہ وہ ہم کو ڈیزائن پسند نہیں ہے۔ تینوں میں ناپسندیدگی ہماری ہے، اس وجہ سے ہم نے ایک ٹوپی بھی نہیں دی ہے کہ یہ والی بہت اچھی ہے لہذا یہ دے دو، حالانکہ جوڑے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر ایک جوڑے کے بجائے ایک ہینڈ کرچیف بھی اس وجہ سے دی جائے کسی کو کہ یار یہ بڑی اچھی ہے، چلو یہ کسی کو دے دیں گے، وہی اللہ کے دربار میں کیا ہوتا ہے؟ 1000 جوڑے کے برابر تول دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ سڑا مال دے رہے ہیں، وہ سڑا مال سڑے میں چلا جاتا ہے۔ یہ 3 جھٹکے ہوتے ہیں، کس میں؟ خطرے ہوتے ہیں سخاوت میں۔ لہذا اگر سخاوت کریں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ یہ تینوں چیزیں سے ہم پرہیز کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد ان لا الہ